بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصول الفکر المظفر کا آج ہم 24واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ لفظ کو ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ گزشتہ ہم نے بحث کا آغاز کیا تھا، اور اس میں ترادف و اشتراک کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہماری گفتگو 3 مقامات پہ ہوگی۔ پہلا ہم نے کہا تھا کہ ہم محل نزاع کے حوالے سے واضح کریں گے کہ محل نزاع کیا ہے، یعنی اس کا سرچشمہ کیا ہے۔ دوسرا ہم نے کہا تھا ہم اس بارے میں بیان کریں گے کہ آیا لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ گویا یہ گزشتہ بحث جو ہم نے جس کا آغاز کیا تھا، اس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس بحث کو کوشش کریں گے کہ اس کا کچھ حصہ آج بیان کریں اور کچھ انشاءاللہ کل آنے والے درس میں اس کو بیان کریں۔ استعمال اللفظ فی اکثر من معنی، ایک سے زیادہ معنی میں لفظ کا استعمال کرنا، کیونکہ ہم نے الفاظ اور معانی کا آپس میں جب مقایسہ کیا تو ہم نے وہاں پہ 4 قسم کی صورتیں بنائی تھی۔ ایک قسم کا ہم نے متباینان کا نام دیا تھا، ایک کو ہم نے مترادفان کا نام دیا تھا، ایک کو ہم نے مشترک لفظی اور دوسرے کو ہم نے مشترک معنوی کا نام دیا تھا۔ فرماتے ہیں ولا شک فی جواز استعمال اللفظ المشترک فی احد معانی ہے بمعونۃ القرینۃ المعینہ۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ اس کو ایک سے زیادہ معانی جو کہ اس کے معنی مشترک ہوں، ان میں استعمال کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر تو کوئی قرینہ موجود ہوگا تو اس کو اسی خاص معنی میں استعمال کیا جائے گا، یعنی یہ قرینہ جس معنی کی تعین کرے گا یہ اسی معنی میں استعمال ہوگا۔ لیکن اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو اس کے متعلق ہم یہاں پہ پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اس کے متعلق جتنے بھی نظریات اور دلائل ہیں ان کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، اور ان میں سے قول حق کون سا ہے اس کو بھی واضح کریں گے۔ پہلا نظریہ جو اس باب میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی معنی میں ظہور نہیں ہوگا اور تمام معانی مجمل ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک ایسا لفظ آ جاتا ہے جس کے 10 معانی ہیں اور قرینہ بھی موجود نہیں ہے کہ جو دلالت کرے کہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو گویا کہ کسی ایک معنی میں بھی ظہور نہیں ہوگا اور 10 کے 10 معنی اس کے مجمل قرار پا جائیں گے۔ اور دوسرا نظریہ کیا ہے کہ نہیں، تمام کے تمام معانی میں ظہور ہوگا، یعنی جتنے بھی اس کے معنی اگر 10 معنی ہے تو 10 کے 10 معنی میں، اگر 20 معنی ہے تو ان تمام کے تمام معانی میں اس کا ظہور ہوگا۔ اب اسی کو اوپر عبارت میں بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ولا شک کا، کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں، کس میں؟ فی جواز استعمال لفظ المشترک، لفظ مشترک کے استعمال کے جائز ہونے میں، یعنی لفظ مشترک کو استعمال کرنا جائز ہے۔ فی احد معانی ہے، اس کے تمام معنی، یہ ضمیر جائے گی لفظ کی جانب، لفظ کے جتنے بھی معانی ہیں ان میں سے کسی ایک معنی میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کس صورت میں؟ بمعونۃ القرینۃ المعینہ، بشرطے کہ کلام کے اندر کوئی ایسا قرینہ بھی ہو جو تعین کرے کہ 10 معنی میں سے 5واں معنی مراد ہے، یا 10 معنی میں سے 8واں معنی مثال کے طور پہ مراد ہے، یعنی ایسا قرینہ ہو جو معینہ ہو، جو تعین کرے کہ اس لفظ سے یہ والا معنی مراد ہے۔ وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ عَدَمِ الْقَرِينَةِ، یہ دوسری والی صورت اگر قرینہ موجود نہ ہو۔ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ عَدَمِ الْقَرِينَةِ، اگر کلام میں کوئی قرینہ موجود نہ ہو اور لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہو تو فرماتے ہیں یکون اللفظ مجملا، تو وہاں پہ جو لفظ ہوگا وہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ مجمل ہو جائے گا۔ لا دلالت لہ علی احد معانی ہے، فرماتے اس کے جتنے بھی معنی ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی اس کی دلالت موجود نہیں ہوگی، سارے کے سارے معنی مجمل ہو جائیں گے۔ تو بھائی جب مجمل ہو جائیں گے فائدہ کیا ہے؟ فرماتے فائدہ اس صورت میں ظاہر ہوگا جب ہمارے سامنے کوئی قرینہ آ جائے گا، جب قرینہ آ جائے گا وہ قرینہ آ کے تعین کرے گا کہ اس لفظ کا فلاں معنی ہے۔ کما لا شبہتا، فرماتے ہیں اسی طرح کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بحث نہیں، کس بات میں؟ فی جواز استعمالہ فی مجموع معانی ہے بما ہوا مجموع المعانی۔ فرماتے ہیں اگر ہم لفظ کو مجمل نہ چھوڑیں، چونکہ ہمارے پاس قرینہ موجود نہیں، فرماتے اس کو ہم مجمل نہ چھوڑیں بلکہ ہم کیا کہیں، لفظ تو ہمارے پاس ایک ہی ہے لیکن اس کے جتنے بھی معنی ہیں 5 معنی ہیں تو 5 معنی میں بما ہوا مجموع استعمال ہو رہا ہے، اگر اس کے 10 معنی ہے تو 10 کے 10 معنی میں وہ استعمال
ہو رہا ہے، یعنی ہم اس کو بطور عام مجموعی کے استعمال کریں. فرماتے جب ہم اس کو عام مجموعی کے طور پہ استعمال کریں گے تو ہمارے سامنے دو صورتیں آ جائیں گی. پہلی صورت یہ کہ تمام معانی میں وہ استعمال حقیقی ہوگا، اور دوسرا ہے کہ نہیں، تمام معانی میں استعمال مجازی ہوگا. مجازی کیوں ہوگا؟ کیونکہ لفظ کی ہر معنی کے لیے وضعیت جدا ہے. لفظ کو پہلے معنی کے لیے الگ وضع کیا گیا، دوسرے کے لیے الگ وضع کیا گیا، تیسرے کے لیے الگ وضع کیا گیا، تو ایک معنی حقیقی ہوگا، باقی اس کے جتنے بھی معنی ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ مجازی ہو جائیں گے. فرماتے ہیں استعمال کرنے میں لا شبہہ کوئی حرج نہیں، لیکن غایت الامر یکون ھذا الاستعمال مجازا. فرماتے یہ جو ہمارے سامنے استعمال ہوگا یہ استعمال حقیقی نہیں ہوگا بلکہ استعمال مجازی ہوگا، کہ یحتاج الی القرینہ، کہ جس کے لیے ہمیں قرینے کی بھی ضرورت پڑے گی. وہاں پہ قرینہ ہوگا تو وہ تعین کرے گا کہ لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ استعمال للفظ فی غیر ما وضع له. بھائی لفظ کو تو ہر ایک معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ ایک معنی اس کا حقیقی ہوگا، باقی اس کے معنی مجازی ہوں گے. چونکہ لفظ کو اس کے معنی غیر موزون لا، یا آسان الفاظ میں یوں کہیں لفظ کو اس معنی میں ہم استعمال کر رہے ہیں جس کے لیے اس کو واضح کیا ہی نہیں گیا. جب واضح نہیں کیا گیا تو گویا کہ وہ استعمال کیا ہو جائے گا؟ ہمارے لیے مجازی قرار پا جائے گا. فرماتے ہیں دو چیزیں ہم نے بیان کر دی. کون کون سی؟ ایک تو ہم نے یہ بیان کر دیا کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر لفظ کے 10 معنی اور ان معنی میں سے کسی ایک معنی پہ قرینہ موجود ہو تو فرماتے اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں. فرماتے اگر قرینہ موجود نہ ہو تو تمام کے تمام معنی میں مجموع بما ہوا مجموع استعمال کریں. فرماتے اس میں بھی کوئی حرج نہیں. تو بھائی اختلاف کہاں پہ ہے؟ فرماتے ہیں انما وقع البحث والخلاف. فرماتے ہماری بحث اور ہمارا اختلاف اس مقام پہ آتا ہے. کس مقام پہ؟ فی جواز ارادت اکثر من معنی واحد من المشترک فی استعمال واحد. یہ لفظ قابل غور ہے کہ ایک ہی استعمال میں ہم ایک سے زیادہ معنی کو استعمال کر سکتے ہیں یا استعمال نہیں کر سکتے. کس طرح؟ الا سے وضاحت کرے اس استعمال کی جو ہم استعمال کر رہے ہیں استعمال واحد. فرماتے ہیں وہ کس طرح کہو؟ الا ان یکون کل من المعانی مرادا من اللفظ علیحدہ، یا جس کو ہم اردو میں علیحدہ کہتے ہیں. فرماتے اس طرح کے معانی میں سے ہر ایک معنی الگ الگ اور جداگانہ مراد، یعنی ہم لفظ کے ہر ایک معنی کو کیا دیں؟ مستقل حیثیت دیں، کسی ایک کی تعین بھی نہ کریں، مجموع بما ہوا مجموع بھی استعمال نہ کریں بلکہ کیا کریں؟ ہر ایک کی تعین کریں. فرماتے ہیں اس طرح کے استعمال میں واقع البحث والخلاف، اختلاف بھی واقع ہوا ہے، اور فرماتے ہیں ہماری بحث بھی اسی مقصد کے لیے ترتیب دی گئی ہے. فرماتے ہیں اختلاف ہمارے سامنے کچھ اقوال کی صورت میں آتا ہے. پہلا کیا ہے؟ مطلقاً استعمال جائز ہے. اگر اس کے 5 معنی ہے تو 5 میں بطور مستقل استعمال کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. دوسرا ہے کہ مطلقاً استعمال کرنا جائز نہیں ہے. مصنف کا یہ نظریہ، یہ جو اطلاق ہم بیان کریں اطلاق بعد میں آنے والی تفصیل کے مقابلے میں ہے. تیسرا نظریہ کیا ہے؟ کلام منفی میں جائز ہے لیکن کلام مثبت میں جائز نہیں ہے. اسی طرح ہمارے سامنے ایک چوتھا نظریہ بھی آتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ مفرد میں تو جائز نہیں، البتہ تثنیہ اور جمع میں جائز ہے. انشاءاللہ اس کو ہم آنے والے درس میں بیان کریں گے. تو کیا نتیجہ ہوا؟ ہمارے سامنے اس طرح کے 3-4 قسم کے نظریات آ گئے. یہ جو تفصیل آ رہی ہے اس اطلاق کے مقابلے میں ہے، یعنی مطلقاً استعمال جائز ہے، مطلقاً استعمال جائز نہیں ہے، چاہے کلام مثبت ہو، کلام منفی ہو، مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، تمام میں استعمال جائز نہیں ہے. مصنف اسی نظریے کے قائل ہیں. اب ذرا غور کیجیے گا عبارت پہ، یعنی یہاں تک تو بات واضح ہوگی کہ ہمارا اختلاف کس بارے میں ہے؟ کہ لفظ کو اس کے تمام معانی میں استعمال کیا جائے اس طرح کے ہر ایک معنی مستقل ہماری مراد ہو. وَكَانَ اللَّفْظُ قَدْ جُعِلَ، اور لفظ کو جو قرار دیا گیا ہے اپنے معانی کے مقابلے میں، وہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ وَحْدَهُ، جداگانہ اور اکیلے اکیلے ہر ایک معنی پر دلالت کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ لفظ کو قرار دیا ہے. فرماتے وَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ أَقْوَالٌ وَتَفْصِيلَاتٌ كَثِيرَةٌ. فرماتے اس مسئلے میں ہمارے پاس کئی ایک اقوال اور بہت زیادہ تفصیلات پائی جاتی جس کی جانب میں نے بھی اشارہ کیا. مرحوم ظفر فرماتے لا يهمنا الآن التعرض لها، ان تمام تفصیلات کو بیان کرنا اور ان کے تمام جزیات کو بیان کرنا ہمارے لیے یہاں پہ ضروری اور اہم نہیں ہے.
اہم کیا ہے؟ فرماتے اہم یہ ہے کہ میں اپنا نظریہ بیان کروں اور اس کی دلیل بیان کروں، میرے لیے یہ اہم ہے۔ فرماتے انما الحق عندنا عدم جواز مثل حاضر استعمال، فرماتے میرے نزدیک قول حق یہ ہے کہ اس طرح کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مطلقہ اطلاق کی شرط یہاں پہ، یعنی تمام صورتوں میں، چاہے آپ کس صورت کو بھی لے آئیں، کلام منفی ہو، کلام مثبت ہو، مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، تمام صورتوں میں میرے نزدیک استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں سے بیان کریں اپنی دلیل۔ اپنی دلیل کو صاحب کتاب 4 حصوں میں، 4 مراحل میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ استعمال کی حقیقت۔ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے استعمال کہتے کسے ہیں، استعمال ہوتا کیا ہے۔ جب یہ واضح ہو جائے گا پھر ہم دوسری بحث کی جانب اور دوسرے مرحلے کی جانب پڑھیں گے کہ لفظ اور معنی کا آپس میں تعلق کیا ہے، اور تیسرے مرحلے میں مرحوم مظفر ایک مثال دیں گے جس سے واضح کریں گے اپنے دعویٰ کو، اور چوتھے مرحلے میں جا کے اصل استدلال کو بیان کریں گے جس سے ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ ان کا یہ قول صحیح ہے۔ اب دیکھیں دلیل کا اب آغاز کریں، استعمال کی حقیقت بیان کریں۔ فرماتے ہمارے سامنے وجود کی 4 قسمیں، آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں چاروں قسمیں۔ وجود کی ہمارے سامنے 4 قسمیں ہیں، وجود خارجی، وجود ذہنی، وجود لفظی اور وجود کتبی۔ ہمارے سامنے 4 طرح کے وجود ہیں۔ ان 4 وجود کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو پہلے والے 2 وجود ہیں ان کو وجود حقیقی کا نام دیں گے۔ حقیقی سے مراد کیا؟ یعنی یہ کسی وضع کرنے والے اور کسی جائل کے محتاج نہیں ہے۔ اور جو 2 باقی وجود ہیں، وجود لفظی اور وجود کتبی، فرماتے ہیں ان کی حقیقت نہیں ہوتی بلکہ یہ جائل کے محتاج ہوتے ہیں، یہ مجاز گوئی اور تنزیل کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی کوئی ان کو قرار دے تو ان کا وجود ہوتا ہے وإلا ان کا وجود نہیں ہوتا۔ وجود خارجی ہے کہ عیان خارجیہ جو ہمارے سامنے، جو ہماری آنکھوں سے چیزیں نظر آتی ہیں۔ وجود ذہنی جو کہ ہمارے ذہن میں موجود ہے، جو ہم سوچتے ہیں تصورات کی دنیا میں۔ وجود لفظی جو ہم الفاظ کی صورت میں بولتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، پہنچاتے ہیں اور آگے ابلاغ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وجود کتبی جو لکھا ہوا وجود ہو۔ اگر دیکھا جائے تو یہ 4 وجود ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ وجود کتبی جو لکھی ہوئی تحریر ہے وہ اصل میں وجود لفظی پہ دلالت کرتی ہے۔ وجود لفظی سے ہمارے ذہن میں جو وجود آتا ہے وہ وجود ذہنی ہے، اور وجود ذہنی سے پھر ہم وجود خارجی کا ادراک کرتے ہیں، یعنی پہلے مرحلے میں وجود کتبی، پھر وجود لفظی، پھر وجود ذہنی اور وجود خارجی۔ یہ والے 2 وجود وجود حقیقی اور یہ والے 2 وجود وجود جعلی ہیں۔ اب عبارت پہ غور کیجئے گا۔ فرماتے الدلیل، ہماری دلیل کیا ہے مدعا پہ؟ فرماتے انا استعمال ای لفظ فی معنی انما ہوا بمعنی ایجاد ذالک المعنی باللفظ۔ فرماتے ہیں کسی لفظ کو کسی معنی میں استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے اس کا مطلب یہ ہے ایجاد، یہ مطلب ہے ایجاد ذالک المعنی باللفظ، اس لفظ کی وجہ سے، اس لفظ کے ذریعے، اس لفظ کے توفیل سے اور اس لفظ کے توسط سے اس معنی کو ایجاد کیا جائے گا۔ دیکھیں میں نے 4 طرح کی تعبیر استعمال کی، یعنی لفظ واسطہ قرار پائے گا، لفظ کیا قرار پائے گا؟ علت اور وجہ قرار پائے گا معنی کو پہنچانے کی۔ فرماتے لیکن لا بوجود ہی الحقیقی، لیکن یہ والا جو لفظ ہے جس کو ہم نے وجود لفظی کا نام دیا، فرماتے یہ والا جو وجود ہے لیکن لا بوجود ہی الحقیقی، یہ وجود حقیقی نہیں ہوتا بلکہ بل بوجود ہی الجعلی التنزیلی، بلکہ یہ جعل و تنزیل کا محتاج ہوتا ہے۔ وجود ہوتا نہیں لیکن اس کو وجود کا قائم مقام قرار دیا جاتا ہے، اور ایسا وجود، اس وجود کی، اور یہ ایسا وجود ہے جس کی وجہ سے ہمیں معنی کا وجود سمجھ میں آتا ہے۔ فرماتے لأن وجود اللفظ وجود للمعنی تنزیلا، اس لیے کہ لفظ کا چونکہ اپنا کوئی وجود نہیں ہے، لفظ وجود کیوں آتا ہے؟ معنی کی وجہ سے۔ تو گویا لفظ کا وجود معنی کے وجود کا قائم مقام ہے، معنی ہوگا تو اس کے لیے پھر کوئی لفظ ہوگا جو اس معنی کو بیان کرے۔ گویا کہ ہم یہاں پہ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے 2 صورتیں ہیں۔ کون کون سی؟ فرماتے ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ وجود کی لفظ کی جانب جو ہم نسبت دے رہے ہیں یہ نسبت حقیقی اور اولم بذات ہے، کیونکہ ہم براہ راست لفظ کا استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری مرتبہ جو ہم نسبت دے رہے ہیں وہ وجود کی معنی کی جانب نسبت دے رہے ہیں، یہ نسبت مجازی اور ثانیاً اور بالعرض ہے، یعنی حقیقتاً نہیں ہے بلکہ کیا کریں ہم اس لفظ کی وجہ سے معنی کو بیان
کر رہے ہیں. اسی بات کو مظفر بیان فرماتے فہوا وجود واحد. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے سامنے دو وجود نہیں، یعنی وجود لفظ الگ ہو، وجود معنی الگ ہو، ایسا نہیں، بلکہ وجود واحد ہمارے سامنے ایک ہی طرح کا وجود ہے کہ ینسب الی اللفظ حقیقتا اولا و بالذات، کہ جس کو لفظ کی جانب اولا و بالذات اور حقیقی طور پہ نسبت دی جاتی ہے، والی المعنی تنزیلا وَإِلَى الْمَعْنَى تَنزِيلًا ثَانِيًا وَبِالْعَرْض، اور معنی کی جانب قائم مقام قرار دے کے، نسبت مجازی قرار دے کے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو معنی کی جانب نسبت دیتے ہیں. تو کیا نتیجہ ہوا؟ فرماتے فَإِذَا أَوْجَدَ الْمُتَكَلِّمُ اللَّفْظَ، اگر متکلم کوئی لفظ ایجاد کرے لِأَجْلِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْمَعْنَى، تاکہ اسے کسی معنی میں استعمال کرے، فَكَأَنَّمَا أَوْجَدَ الْمَعْنَى، اس نے لفظ نہیں گویا کہ ایجاد کیا بلکہ اس نے معنی. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ معنی کو پہنچانا. لفظ تو اس کے لیے واسطہ قرار پا رہا ہے. فرماتے گویا کہ اس نے معنی ایجاد کیا ہے، وَأَلْقَاهُ بِنَفْسِهِ إِلَى الْمُخَاطِبِ، اور خود معنی کو اس لفظ کے ذریعے، اس لفظ کی وجہ سے مخاطب کی جانب پہنچا دیا ہے. فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ يَكُونُ اللَّفْظُ مَلْحُوظًا لِلْمُتَكَلِّمِ، فرماتے اسی لیے لفظ کیا ہوتا ہے؟ متکلم کے لیے ملحوظ ہوتا ہے، متکلم اس کا لحاظ رکھتا ہے. بل السامع، بلکہ سامع کے لیے بھی لحاظ، بلکہ وہ کس طرح؟ فرماتے آلتن و طریقن للمعنی، لفظ کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ آلہ قرار پاتا ہے، یہ طریق قرار پاتا ہے، یہ واسطہ قرار پاتا ہے، یہ رابط قرار پاتا ہے معنی کے لیے. جب اس نے معنی کو پہنچا دیا، وفانین فیہ، گویا کہ یہ لفظ فیہ کی ضمیر جائے گی معنی کی جانب، یہ لفظ معنی کے اندر فنا ہو جاتا ہے، وطبعا للحاظہ، اور معنی کی وجہ سے اس کا لحاظ بھی کیا جاتا ہے. تو کیا نتیجہ ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ والملحوظ بالاصالہ، اصل میں جو چیز ہمارے مد نظر ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ هو المعنی نفسہ، والملحوظ بالاصالۃ والاستقلال هو المعنی نفسہ، جو بطور مستقل اور بالاصالہ ہماری مراد ہوتی ہے وہ معنی ہوتا ہے، اور جو بالطریق بالآلہ اور بالواسطہ قرار پاتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے. فرماتے ھذا نظیر الصورت فی المرآ. اب مصنف یہاں سے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ مثال دے رہے ہیں، مثال سے اپنے مدعا کو ثابت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس کی مثال آئینے کی طرح مثال ہے. آئینے میں کیا ہوتا ہے؟ فرماتے فإن الصورۃ موجودۃ بوجود المرآ، فرماتے ہیں کہ تصویر موجود ہوتی ہے آئینے کے موجود ہونے کی وجہ سے. یعنی آئینہ ہوگا تو صورت موجود ہوگی، یعنی ہم جس طرح ہم نے کہا تھا لفظ ہوگا تو اس کا معنی موجود ہوگا. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آئینہ گویا کہ ہمارے لیے لفظ قرار پا رہا ہے، اور جو اس میں صورت نظر آ رہی ہے وہ صورت ہمارے لیے کیا قرار پا جائے گی؟ معنی قرار پا جائے گی. والوجود الحقیقی للمرآ، اور فرماتے ہیں وجود حقیقی کس کا ہوگا؟ وجود حقیقی آئینے کا ہوگا. وہذا الوجود نفسہ ينسب الى الصورۃ ثانیا، دوسری مرتبہ فرماتے اسی وجود کی نسبت دیتے ہیں ہم آئینے کی جانب. یعنی ایک مرتبہ خود آئینہ ہے اور دوسری مرتبہ ہم کہتے ہیں صورت در آئینہ ہے. پہلی مرتبہ جو ہم مراد لے رہے ہیں وہ لفظ ہے، جو دوسری مرتبہ ہم کہہ رہے ہیں وہ معنی ہے. ثانیاً و بالارض، ہم اس کی جانب نسبت دیتے ہیں. فائزہ نظر الناظر الی الصورۃ فی المرآ، فرماتے جب دیکھنے والا آئینے میں اپنی صورت کو دیکھتا ہے، فإنما ينظر الیہا بطریق المرآۃ بنظرۃ واحدہ، فرماتے ہیں وہ ایک ہی نظر میں آئینے کی مدد سے، آئینے کی وجہ سے جو چیز دیکھتا ہے وہ کیا ہے؟ ہیا للصورہ، اپنی صورت کو دیکھتا ہے، بالاستقلال والاصالہ، مستقل طور پر اور اصالہ طور پر. یعنی اصل آئینے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو صورت دکھانا، صورت دیکھنا اصل مقصد ہے، آئینہ اصل مقصد نہیں ہے. تو پھر آئینے کا فائدہ کیا؟ فرماتے وللمرآۃ بالآلیۃ والطب، جہاں تک آئینے کا تعلق ہے تو یہ اعلیٰ قرار پاتا ہے، یہ بالطب کیا ہے؟ اس کو صورت دکھاتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی آئینہ کی حیثیت لفظ کی طرح ہے اور صورت کی حیثیت معنی کی طرح ہے. لیکن اس مثال سے آپ کے لیے واضح ہو گیا ہوگا کہ جب تک آئینے کا وجود نہیں ہوگا صورت بھی موجود نہیں ہوگی. ایسے ہی جب تک لفظ کا وجود نہیں ہوگا معنی کا وجود نہیں ہوگا. لیکن مستقل وجود آئینے کا ہے یا صورت کا؟ فرماتے ہیں صورت کا وجود ہے، آئینہ تو اس کے لیے واسطہ قرار پا رہا ہے. پھر فرماتے ہیں فتکون المرآۃ کاللفظ، فرماتے ہیں کہ جو
مرآ ہے جو آئینہ ہے، جو میں نے بھی بیان کیا اسی کے بیان کرے، فرماتے ہیں جو آئینہ ہے اس کی مثال لفظ کی طرح ہے کہ ملحوظتاً طبعاً للحاظ الصورہ، جو کہ صورت لحاظ کرتے ہوئے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، یعنی مجبوری ہے کہ ہم نے دیکھنا صورت کو، اس لیے ہم آئینے میں دیکھیں گے، جبکہ حقیقت میں فانیۃ فیہا، یہ والا جو آئینہ ہے یہ اس صورت کے اندر فنا ہونے والا ہے۔ کس طرح؟ فنا العنوان فی المعنون، جس طرح کے عنوان معنون میں فنا ہو جاتا ہے ویسے یہ اس میں بھی فنا ہو جائے گا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ لفظ کی حقیقت اور اصالہ نہیں ہے، اصالہ ہے معنی کی، معنی کی وجہ سے لفظ وجود میں آتا ہے، یعنی لفظ کی حیثیت بالطبع ہے، بالاصالہ نہیں ہے۔ آج کے درس کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں قرینے کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ قرینہ کیا ہے؟ معنی کی تعین کرے گا کہ 10 معنی میں سے فلاں معنی مراد ہے۔ بغیر قرینے کے استعمال کرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ معنی مجمل ہوگا، کسی ایک معنی میں بھی ظہور نہیں رکھے گا۔ لفظ کو فرماتے ہیں تمام معنی میں بحیثیت مجموع استعمال کرنا جائز ہے کہ اس کے 10 کے 10 معنی میں ایک مرتبہ بھی استعمال کر لیا جائے۔ اور چوتھا نقطہ کیا ہم نے آج کے درس سے سیکھا کہ لفظ کو تمام معانی میں بطور مستقل استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایک وقت میں لفظ صرف ایک معنی کے لیے عنوان قرار پا سکتا ہے، سب کے لیے جداگانہ عنوان قرار نہیں پا سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔